اللہ کریم آپ سب حضور کے نوکروں کو، حضور کے غلاموں کو، حضور کے محبین کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کمزوروں پر، فقراء پر، مساکین پر اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقات پر کس طرح تھی۔ اللہ کریم نے چونکہ اپنے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، لہٰذا آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہر طبقہ زندگی کے فرد کے لیے، ہر عالم کی مخلوق کے لیے اور ہر جہان کے لیے رحمت بن کے آئے، سراپا رحمت بن کے آئے۔ تو آقا علیہ السلام کی وہ رحمت مسکینوں کے ساتھ کیسے ہوتی تھی، معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے ساتھ کیسے ہوتی تھی، غرباء کے ساتھ کیسے ہوتی تھی اور کمزوروں کے ساتھ کیسے ہوتی تھی۔ اس حدیث مبارک کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا، جس حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اطلعت فی الجنت، کہ جنت کا میں نے مشاہدہ فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے جنت کا مشاہدہ فرمایا، جنت کا نظارہ کیا۔ فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، میں نے جنت میں اکثریت جن کی دیکھی وہ فقراء، مساکین اور کمزور لوگوں کی دیکھی۔ جتنے کمزور تھے معاشرے کے، جتنے غریب تھے، جتنے گناہوں سے دور رہنے والے، تکبر سے دور رہنے والے، رعونت سے دور رہنے والے، اللہ کی اور اس کے محبوب کی محبت میں رونے والے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو معاشرے میں کمزور اور پسا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا اس حدیث پاک سے؟ جو مفہوم نکلا وہ مفہوم یہ نکلا کہ فقراء، مساکین، غرباء اور کمزوروں سے محبت کرنی چاہیے، ان سے دعائیں کروانی چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں حضور نے کثرت کے ساتھ انہی کو دیکھا ہے جن کی خواہشات کم ہیں، جن کی توقعات دنیا سے کم ہیں، اور جو محدود اپنی زندگی کے اس دائرے میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی جتن اور کوششیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، چونکہ وہ جنتی ہیں اور ان کے جنتی ہونے پر مہر تصدیق مصطفیٰ نے ثبت فرمائی ہے۔ لہٰذا ان سے محبت کرنا، جنتیوں سے محبت کرنا انسان کو جنت ہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بڑی ایمان افروز حدیث مبارک ہے، اس کو بھی امام مسلم اور امام بخاری نے روایت کیا۔ دیکھیں، اسلام ہمیں زندگی کے تمام گوشوں میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ وہ طبیعتیں ہوں، وہ بندے کا مزاج ہے، وہ تعلقات ہیں، وہ عبادات ہیں، وہ جو بھی معاملہ ہے، دین اس میں اعتدال، توازن اور میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مختلف علاقوں میں ائمہ مقرر فرمائے مساجد کے اندر، تو مسجد کے ائمہ کو بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تلقین فرمائی تھی، اور جہاں آقا علیہ السلام نے انہیں عبادات میں اعتدال اور توازن کا حکم دیا، وہاں دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی رحمت کی وسعت دیکھیں کہ کن کن طبقات پر حضور اپنی رحمت کا اعلان فرما رہے ہیں، اور اپنی رحمت سے کن کن طبقات کو حضور مستفید فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا اما احدکم للناس، تم میں سے جب بھی کوئی لوگوں کا امام بنایا جائے، نماز کی امامت کے لیے اس کے حوالے سے حضور نے فرمایا جس کو بھی لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے امام بنایا جائے، اس کو چاہیے فَلْيُخَفِّفْ، تو وہ تلاوت قرآن مجید میں اور نماز میں تخفیف کرے، نماز کو تھوڑا ہلکا رکھے، اس میں تلاوت کو طول نہ دے،
اس میں لمبے لمبے رکوع نہ کریں، لمبے لمبے قیام نہ کریں، لمبے لمبے سجدے نہ کریں، لمبے لمبے تشہد نہ کریں۔ کیوں؟ حکمت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ، کیونکہ اس امام کے پیچھے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر زیادہ دیر وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو ممکن ہے ان کے ذہن میں کوئی بچکانہ حرکت جنم لے اور وہ نماز کو توڑ دیں، کیونکہ اس کے پیچھے چھوٹے بچے بھی ہوں گے، والکبیرہ، اور بوڑھے بھی ہوں گے جو زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا والضعیفہ، اس کے پیچھے کمزور بھی ہوں گے، والمریضہ، اس کے پیچھے مریض بھی نماز پڑھنے والے ہوں گے جو کسی بھی مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان کو جوڑوں کا مرض ہو سکتا ہے، ان کو کسی اور چیز کا مرض لاحق ہو سکتا ہے کہ زیادہ دیر وہ قیام میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، حضور نے ائمہ کو تلقین فرمائی، فرمایا جب امامت کراؤ فَلْيُخَفِّفْ، تو نماز کو ہلکا رکھا کرو، اس میں تخفیف کیا کرو، لیکن جب تنہا نماز پڑھو، اکیلے نماز پڑھو، کیف شاء، جتنی چاہو لمبی کرو، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی منع نہیں کر سکتا۔ لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو تخفیف کیا کرو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں پر، بوڑھوں پر، مریضوں پر، ضعیفوں پر، کمزوروں پر شفقت ہے۔ اللہ کی نماز میں بھی اللہ کے محبوب ان کو بھول نہیں رہے، بلکہ ان پر شفقت و مہربانی کی چادر عطا فرما رہے ہیں، اور ائمہ کو تلقین فرما رہے ہیں ان طبقات کو نماز کی حالت میں بھی تو مشکل میں نہ مبتلا کرنا، حالانکہ نماز اللہ کی ہے، یہ حضور کی رحمت ہے۔ اللہ کی نماز میں بھی جن کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے، اللہ کی نماز میں بھی جن کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھا جا رہا ہے، وہ یہ طبقات ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، بسا اوقات اس زمانے میں عورتیں، دودھ پلانے والی عورتیں بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھنے آتی تھیں، تو فرمایا وہ مائیں بھی ہوتی ہیں جنہوں نے بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے۔ تو جہاں اسلام اعتدال کا، میانہ روی کا اور ہر قسم کی انتہا پسندی سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور میانہ روی اور اعتدال پر آنے کا حکم دیتا ہے، وہاں اللہ کے محبوب نے نماز کی حالت میں بھی معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حقوق کا لحاظ رکھا ہے۔ اگلی حدیث مبارک بڑی ایمان افروز ہے، ذرا آپ ایک دفعہ کہہ دینا، میری حالانکہ عادت نہیں ہے سبحان اللہ کہلوانے کی، ماشاء اللہ کہلوانے کی، لیکن حدیث مبارک ایسی آ رہی ہے کہ میں کہوں گا آپ کہیں سبحان اللہ۔ حضرت حارثہ بن وہب الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ امام بخاری نے کتاب تفسیر القرآن میں اس کو روایت کیا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب الجنہ میں اس کو روایت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، میرے غلاموں کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جنتی کون لوگ ہیں، یہ جنت میں کون کون لوگ جائیں گے؟ فرمایا کہ کل ضعیف، فرمایا ہر کمزور، و متضعف، اور ہر حقیر سمجھا جانے والا، ہر کمزور جنتی ہے۔ معاشرے میں جس کو کوئی اہمیت دینا گوارا نہیں کرتا، جس کو کوئی سلام کرنا گوارا نہیں کرتا۔ آگے یہ حدیث پاک آ رہی ہے، آقا علیہ السلام کے سامنے سے دو بندے گزرے، آقا نے فرمایا اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ یہ معاشرے کا بڑا معزز ہے، اس کے پاس مہمان آئے بڑی خوب تواضع کرتا ہے، اپنا رشتہ جس گھر میں بھی بھیجیں لوگ اس کو منع نہیں کریں گے، بڑا معزز ہے، لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں۔ ایک اور بندہ گزرا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غریب اور کمزور ہے، اگر کہیں سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی کے گھر میں رشتہ اپنا بھیجے تو اس کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا اللہ کے نزدیک یہی معزز ہے۔
اللہ کے نزدیک یہی عزت والا ہے۔ ہمارے ہاں معیار الگ الگ ہیں، ہمارے ہاں عزت کا معیار کچھ اور ہے، عزت کا پیمانہ کچھ اور ہے، عزت کی کسوٹی کچھ اور ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کا پیمانہ، کسوٹی اور معیار کچھ اور ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کل ضعیف، ہر کمزور سمجھا جانے والا، جس کو کسی کھاتے کا لوگ نہیں سمجھتے وہ جنتی ہے، متضعف، اور ہر حقیر سمجھا جانے والا جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، گھن کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ فرمایا لیکن جس کو حقیر سمجھا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں اس کا مقام یہ ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ تعالی لا ابرہ، اگر کسی معاملے پر وہ اللہ کی قسم کھا لے اور وہ کہہ دے کہ ایسا ہو کے رہے گا، لا ابرہ، آقا نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اللہ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے۔ جن کو معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے، کسی کھاتے کا نہیں سمجھا جاتا، وہ اگر کسی معاملے پر قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو سچا کر دکھاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں دوزخیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ دوزخ میں کون زیادہ ہوں گے؟ دوزخی کون ہے؟ یا رسول اللہ کیوں نہ بتائیں؟ بتائیں، ضرور بتائیں۔ فرمایا کل عتل، فرمایا کہ ہر سخت مزاج، جب بھی اس سے بات کی جائے چہرے پہ اوپر غصے کے بل پڑے ہوئے ہوں، سیدھے منہ بات نہ کرتا ہو لوگوں سے، اکھڑ مزاج ہو، جب بھی لوگوں سے بات کرے گالی دے اور گالی ہی سے آغاز کریں۔ فرمایا کل عتل، ہر سخت مزاج والا، جواز، جھگڑالو، جب تک وہ لوگوں سے تو تکرار نہ کریں اس کو سکون ہی نہیں آتا۔ معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہوتی، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی ہمارے دو ہاتھ ہوں، اس کے ساتھ بھی ہوں، اس کے ساتھ بھی ہوں۔ تو یہ ہر قبیلے، ہر برادری میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں۔ وہ ہے نا ایک کہ کسی قوم اور برادری میں ایک بندہ رہتا تھا، تو جب بھی قومی سطح پہ کسی اس کی برادری والوں کی شادی ہوتی تو وہ جان بوجھ کے ناراض ہو کے آ جاتا تھا۔ کھانا جب کھا لیتا اور جب سلامی کے پیسے دینے کا ٹائم آتا تو وہ جان بوجھ کے ناراض ہو کے اٹھ کے آ جاتا۔ ایک مرتبہ برادری والوں نے مشورہ کیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے نا، اس کو ہم نے ناراض نہیں کرنا، یہ کسی کو تھپڑ مارے، جوتے مارے، دیگیں الٹا دے، کچھ کریں، اس کو ہم نے کچھ نہیں کہنا۔ اب جو بھی اس کے ساتھ گزرتا ہے ہاتھ جوڑ کے ایسے گزرتا ہے، وہ جو بھی منہ سے بات نکالتا ہے اس کی بات پوری کی جاتی ہے۔ اب اس نے محسوس کیا کہ یار کوئی لڑائی کے ماحول میں بھی نہیں ہے، اب کیا کروں؟ ذہن میں شرارت سوچی، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ کوئی چھپر ٹائپ بنا ہوا تھا، اس کے نیچے کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے شادی کے موقع پر، تو وہ گیا اور وہ چھپری کے لکڑیاں اور کانے نکالنے لگ گیا جان بوجھ کے۔ اب انہوں نے پوچھنا تھا ابھی تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ کہہ رہا ہی وے، اچھا جنوں ہوں اساں کہہ رہے تھی گئے ہیں، میں ویندا پیاں میں شادی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے زبردستی گلے فٹ ہونے والے ہر قبیلے، ہر برادری میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب نے ان کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ نہیں استعمال فرمائے۔ فرمایا جوازن، ہر جھگڑا لو اور جھگڑے کی کیفیت میں سکون محسوس کرنے والا، دو لوگوں میں جھگڑا کرا کے خوشی کا اظہار کرنے والا، فرمایا جہنمی ہے۔ مستکبرن، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسرا شخص جس کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، مغرور، گردن اکڑا اکڑا کے چلنے والا۔ اللہ نے جتنا دیا ہے، آپ دیکھیں کہ جس درخت پہ پھل لگتا ہے وہ درخت جھکا ہوا ہوتا، سفیدے کو دیکھیں نا، اس پہ کچھ نہیں لگتا، وہ سیدھا ہوتا ہے۔ تو سیدھا ہونا، اپنے آپ کو اکڑا اکڑا کے رکھنا، تکبر کرنا، رعونت کا اظہار کرنا، کبھی اپنی شخصیت میں تکبر کرنا، کبھی اپنی انکم میں تکبر کرنا، کبھی اپنے عہدے پر تکبر کرنا، یہ جتنے اس وقت پاکستان کے کرتا دھرتا کسی بھی سٹیج پر ہیں، یعنی آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، چھوٹے سے چھوٹا چپڑاسی جو ہے اس کی گردن میں بھی 10 ستر کا جو سریا ڈلا ہوا ہوتا ہے،
آپ بڑے خداؤں کو تو چھوڑیں، جن کو جب جی چاہتا ہے کسی کو اٹھا لیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کو دفن کر دیتے ہیں، کسی کو غائب کر دیتے ہیں، ان کی تو ہم بات بھی زبان پر نہیں لا سکتے۔ آپ چھوٹے چھوٹے مستکبروں کی بات دیکھیں، جو چھوٹے چھوٹے جن کی گردنوں میں سریے آ چکے ہیں، تو یہ وہ بدبخت ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو بھرنا ہے۔ یعنی کبھی آپ نے جہنمی دیکھنے ہوں، دوزخ کا ایندھن دیکھنا ہو، جن کے بارے میں مصطفیٰ نے بتایا، تو آپ سرکاری دفاتر کے چکر لگا لیا کریں، آپ کو وہاں وافر مقدار میں جہنم کا ایندھن مل جائے گا۔ اور ان کے اوپر جو بڑے بیٹھے ان کو بھی دیکھ لیا کریں۔ تو ان مناصب پر بیٹھ کر لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مولا کے حضور پیش ہونا ہے، اور قبر میں اپنے مصطفیٰ کو بھی سامنا ہم نے کرنا ہے۔ تو جنت میں کیا فرمایا؟ ہر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا جائے گا، اور جہنم میں آقا کریم صلی اللہ، یہ دیکھیں نا، غریبوں پر حضور کی رحمت، مسکینوں پر حضور کی شفقت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ان لوگوں کو قرار دیا معاشرے میں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جن کو ہم کمزور سمجھ کے ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن فرمایا جہنمی کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سخت مزاج، جھگڑالو اور مستکبر، تکبر کرنے والا، وہ جہنمی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عاجزی والی صفات عطا فرمائے اور ان صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اگلی حدیث اس سے بھی بڑی خوبصورت ہے۔ آقا کے فرمودات ہیں نا، تو ایک سے بڑھ کر ایک فرمان خوبصورت ہے۔ آقا نے فرمایا ایک دن جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا، جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا، تحاجت النار والجنہ، آپس میں بحث و تکرار کی۔ فقالت النار، دوزخ کہنے لگی، اوسرت بالمتکبرین والمتجبرین، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے تکبر کرنے والوں اور جبارین کے ذریعے مجھے بھرے گا، اکڑا اکڑا کے، اللہ کے بندوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے والے، اللہ کی مخلوق کا مذاق اڑانے والے، اور ہر معاملے میں کسی بھی سطح پہ تکبر دکھانے والے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں کچھ عرصہ پہلے ہمارے کسی مدرسے میں بچہ قتل ہوا تھا، اس کی لاش کو آم کے درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں ہم آئی جی پنجاب صاحب کے دفتر میں گئے تھے، اور وہ آئی جی پنجاب صاحب کے سیکٹری تھے یا جو بھی تھے، جو سب سے پہلے دفتر میں بندے کو فیس کرتے ہیں، بندہ جا کے عرضی پیش کرتا ہے تو وہ پھر آگے پہنچاتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں۔ وہ جو بندہ تھا وہ کسی زمانے میں ہمارے تھانے شاہ جمال میں ایس ایچ او رہا تھا، اور میڈیا والوں نے اس کے خلاف خوب خبریں چلائی تھیں۔ وہ جب بھی بازار میں نکلتا تھا تو غریبوں کے کسی کے سموسوں کی پلیٹ اٹھا لیتا تھا، پکوڑے کھا جاتا تھا، اور ایسے گھومتے پھرتے میڈیا نے خبریں لگائیں کہ بھئی کوئی خاندانی ایس ایچ او لگایا جائے، کوئی ایسا آپ نے کوئی جاہل قسم کے یہاں ایس ایچ او پوائنٹ کیا جو غریبوں کی اشیاء بھی کھا جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ مقتول جو بچہ تھا، اس کا والد پیشاب کے مرض میں مبتلا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیشاب آنا۔ اب انہیں واش روم میں چلے گئے، اس صاحب کے واش روم میں چلے گئے۔ اب یہ کیمرے کے ذریعے دیکھ رہا ہے کہ واش روم کے دروازے کے اندر کون جا رہا ہے۔ اس نے جو بدتمیزی کی، جو گالیاں دیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں خدا نخواستہ اس کے ہاتھ میں پسٹل ہوتا تو یہ اس بیچارے غریب کو گولی مار دیتا۔ وجہ کیا ہے کہ تو نے ہوتا کون ہے کہ میرے واش روم میں تو نے پاؤں کیوں رکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا جو کمزوروں کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں جس طرح کتا پیش آتا ہے لوگوں کے ساتھ، کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ فرمایا یہ جہنم میں جائیں گے۔ جن کو عہدہ کیا ملتا ہے وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کیا بتا رہے ہیں؟ فرمایا جہنم نے جنت کو فخریہ انداز میں کہا کہ جتنے تکبر کرنے والے ہیں، اللہ کی مخلوق کو حقیر، کمزور اور کیڑے مکوڑے سمجھنے والے ہیں، اے جنت اللہ کریم ان لوگوں کے ذریعے مجھے بھرے گا جتنے تکبر کرنے والے اور جتنے جبارین ہیں۔ اور ایسے چھوٹے چھوٹے بڑے ہمارے معاشرے میں گھومتے پھرتے ہیں جن کو غریبوں کا ہاتھ لگ جائے تو وہ اعلیٰ قسم کے صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں کہ کہیں ان کے جراثیم ہم نے منتقل ہو گئے ہوں۔ اللہ کریم نے جنت کو کیا مقام عطا فرمایا؟ قالت الجنت،
جنت نے کہا فمالی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم، جنت نے کہا میرے اندر تو صرف ضعیف ہوں گے، لاچار ہوں گے، کمزور ہوں گے، مسکین ہوں گے، عاجز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فقال اللہ للجنہ، اللہ کریم نے جنت سے فرمایا انتی رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی، اے جنت تو میرے کرم کی جگہ ہے، تو میری رحمت کی جگہ ہے، میں تجھے اپنے بندوں کے ذریعے بھروں گا۔ دوزخ کو بھی فرمایا تو میرے غصے اور جلال کی جگہ ہے، تجھے بھی خالی نہیں چھوڑوں گا۔ جہنم تجھے بھی بھروں گا، اے جنت تجھے بھی بھروں گا۔ لہٰذا دوستو، جہاں اللہ کریم نے یہ فیصلہ کن اپنے محبوب کے ذریعے فیصلہ ہمیں سنایا کہ جنت میں کون جائیں گے اور جہنم میں کون جائیں گے، وہاں یہ پتہ چلتا ہے آقا علیہ السلام کی رحمت، حضور کی شفقت، حضور کا کرم معاشرے کے کن افراد کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ السلام اس بات کو فخریہ پیش کر رہے ہیں کہ جنت میں کمزور جائیں گے، ضعیف جائیں گے، یہ حضور کی رحمت ہے کمزوروں، ضعیفوں اور مسکینوں کے لیے۔ اگلی حدیث پاک سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث، بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر معاشرے میں خدا نہ خواستہ اگر کسی صاحب حیثیت بندے کا انتقال ہو نا تو ہم وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور اگر کسی غریب کا انتقال ہو تو جنازے بھی بھول جاتے ہیں، کلخانیاں بھی بھول جاتی ہیں، وہ کبھی اپنے مقصد کے لیے جانا ہو پھر یاد آئیں تو پھر جا کے ہم تعزیت بھی کرتے ہیں اور جھوٹی موٹی تسلیاں بھی دیتے ہیں۔ جو مسلمان ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کی شفقت اور رحمت دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک کالے رنگ کی، کالے کلر کی، حبشہ کی رہنے والی عورت تھی جو مسجد نبوی شریف کی خدمت کرتی تھی، صفائی کرتی تھی۔ یا وہ فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا جو شابن نوجوان تھا۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے یا تو یہ دو واقعات ہیں یا ایک ہی واقعہ ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا۔ یہ بھی حبشہ کا رہنے والا نوجوان کالے رنگ کا، اور عورت جو مسجد نبوی شریف کی خدمت کرتی تھی، صفائی کرتی تھی، معاملات دیکھتی تھی، وہ بھی کالے رنگ کی۔ وہ عورت فوت ہو گئی یا وہ بچہ فوت ہو گیا، نوجوان۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرما رکھا تھا مدینہ میں جب بھی میرے کسی غلام کا انتقال ہو، میں جس بھی کیفیت میں ہوں مجھے اطلاع دیا کرو، میرے جنازہ پڑھے بغیر اس کو قبر کے حوالے تم نے نہیں کرنا۔ اب رات کے اس پہر ان کا انتقال ہوا، یہ حکم بھی آ چکا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کے حجروں کے ارد گرد جب پہنچا کرو تو میرے محبوب کے آرام کا خیال رکھا کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آوازیں اونچی نہ کیا کرو۔ رات کے اس پہر اس عورت کا، مسجد کی خادمہ عورت کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا، قبر کھودی، جنت البقیع میں اس کو دفن کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد آقا نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے اس کی نماز جنازہ کا کیوں نہیں بتایا، مجھے لے چلو اس کی قبر پر۔ فرمایا کہ دلونی علی قبرہ فدلوہ فصلی علیہ ثم قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کام کاج چھوڑ دیے، حضور گئے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک روایت میں ہے کہ نماز پڑھی، نماز جنازہ، اور ایک روایت میں ہے کہ یا حضور نے دعا فرمائی۔ یہ فرما کے فرمایا کہ ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلھا وان اللہ ینورھا لہم بالصلاۃ علیہم۔ فرمایا جب ان کو قبروں میں رکھا جاتا ہے تو قبریں بعض مردوں پر، بعض اموات پر وہ اندھیری ہو جاتی ہیں، ان پر تنگ ہوتی ہیں، لیکن جب میں کسی قبر پہ آ جاتا ہوں تو قبریں میرے وجود کی وجہ سے منور ہو جاتی ہیں۔ میرے غلاموں، تم نے اس عورت کو کالا سمجھ کے، غریب سمجھ کے، حقیر سمجھ کے، حبشہ کی سمجھ کے مجھے اطلاع نہیں دی۔ فرمایا انما بعثت رحمتاً، میں نبی رحمت ہوں،
جس طرح میں تمہارا نبی ہوں اس کالے رنگ کی عورت کا بھی ویسے نبی ہوں. میرے جنازہ پڑھے بغیر تمہیں نہیں چاہیے تھا کہ تم اس کو دفن کرتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس کانسیپٹ کو حضور نے ختم کیا کہ امیر مرے تو پورا شہر جمع ہو، غریب فوت ہو جائے تو میت اٹھانے والا بھی کوئی نہ ہو. آقا کی شریعت میں اس تقسیم کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ حضور کی رحمت ہے غرباء پر، مساکین پر. آخری حدیث مبارک سن لیں. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت سعد بن ابی وقاص کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ چونکہ وہ مالدار تھے صحابہ کرام میں. دیکھیں ایک بات تو ذہن نشین کر لیں اور اس کو عقیدے کی حد تک ذہن میں بٹھائیں. معاشرے میں اللہ جس کو بھی جس طریقے سے عزت عطا فرمائے، کسی کو اللہ کی اس عطا کردہ دی ہوئی عزت پہ نہ جلنا چاہیے، نہ دلی طور پہ کڑھنا چاہیے. یہ اللہ کی تقسیم ہے جس کو دے دیں. قرآن مجید عزتوں کے مختلف مدار بیان کرتا ہے. مال و دولت بھی قرآن مجید جہاں نعمت قرار دیتا ہے، یہ بھی ایک عزت ہے. قل اللہم مالک الملک، اس آیت کو پڑھ لیں. اللہ پاک کسی کو سیاسی طور پہ عزت عطا کرنا چاہتا ہے تو میرے یا کسی اور کے جلنے کڑنے سے ہم اپنے آپ کو تو جلا سکتے ہیں، لیکن اس جس کو اللہ نے عزت دی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ نے اس کو عزت دی ہے، کسی کو مالی طور پر دی ہے، کسی کو عوامی سطح پہ دی ہے. جس کو جس حوالے سے دی ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. حضرت سعد بن ابی وقاص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مالدار صحابہ میں شمار ہوتے تھے. ان کے بیٹے حضرت مصعب فرماتے ہیں میرے ابا حضور کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کریم نے شاید ہم مالداروں کو غرباء پہ فضیلت عطا فرمائی. یہ بات جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد دیکھو، اللہ جب کسی کو مال عطا فرماتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہے. اس سے راضی ہوتا ہے جو اس کی عطا کردہ نعمت میں سے اس کا حصہ نکالتا رہتا ہے. اور آپ دیکھیں دنیا میں وہی لوگ خوشحال رہتے ہیں جو اپنے کاروبار میں اللہ کو پارٹنر بناتے ہیں، اللہ کو حصہ دار بناتے ہیں. اللہ کو پارٹنر بنانے کا کیا مقصد ہے کہ اس کے نام پر اس کی رضا کے لیے ظاہراً چھپے ہوئے جو بھی ہوتا ہے وہ ادا کرتے رہتے ہیں. اللہ پھر جب کسی کا پارٹنر بن جائے تو پھر اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. فرمایا اللہ کی عطا کردہ مال کی نعمت سے تم استفادہ کر رہے ہو، لیکن یہ بات تم نے غلط سوچی ہے کہ مالداروں کو اللہ کریم نے غریبوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. حضور کے جملے سنیں، فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. فرمایا یاد رکھو اگر اللہ کسی کو مال دیتا ہے، رزق دیتا ہے تو معاشرے کے غریب اور کمزوروں کے صدقے سے دیتا ہے. چونکہ مالدار غریبوں کی، کمزوروں کی، مسکینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اللہ ان کے صدقے پھر ان کو مال عطا فرماتا ہے. حضور کی خدمت میں دو بھائی ہے. ایک بھائی کو پکڑ کے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم